السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ اسٹوڈیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایڈولف ہٹلر کی۔ ایڈولف ہٹلر ایک جرمن سیاستدان اور نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی NSDAP کے رہنما تھے، جسے عام طور پر نازی پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ 1930 کی دہائی کے اوائل میں جرمنی میں اقتدار میں آیا اور 1933 میں چانسلر بنا۔ ہٹلر کی قیادت بالآخر دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کا باعث بنی، جس کے دوران 60 لاکھ یہودیوں سمیت لاکھوں لوگوں کی منظم طریقے سے ظلم و ستم اور قتل کیا گیا۔ 20 اپریل 1989 کو بروناؤ ایمن آسٹریا ہنگری اب آسٹریا میں پیدا ہوئے۔ ہٹلر لنز میں پلا بڑھا اور بعد میں ویانا چلا گیا۔ وہ آرٹسٹ بننے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن وہ ویانا اکیڈمی آف فائن آرٹ سے اسے 2 بار مسترد کر دیا۔ ویانا میں اپنے وقت کے دوران ہٹلر نے بہت سے سامی مخالف اور قوم پرست عقائد اختیار کیے، جو بعد میں اس کے سیاسی نظریے کو تشکیل دے گئے۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی کے شہر میونخ چلا گیا، اور جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس نے جرمن فوج کے لیے رضاکارانہ خدمت انجام دی۔ جنگ کے دوران اس نے ایک سپاہی کے طور پر خدمت انجام دی اور 2 بار زخمی ہوئے۔ ہٹلر جنگ میں جرمنی کی شکست اور اس کے نتیجے میں ورسائی کے معاہدے سے بہت متاثر ہوا، جس نے جرمنی پر بھاری معاوضے اور علاقائی نقصانات عائد کیے تھے۔ ان کے تجربات نے موجودہ سیاسی نظام کے تئیں اس کے غصے اور ناراضگی کی ہوا دی۔ 1919 میں ہٹلر نے NSDAP میں شمولیت اختیار کی، جو اس وقت دائیں بازو کی ایک چھوٹی جماعت تھی۔ وہ تیزی سے صفوں میں کھڑا ہوا اور 1921 میں اس کا رہنما بن گیا۔ ہٹلر کی کرشماتی تقاریر اور قوم پرستانہ پروپیگنڈے نے پیروکاری کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور پارٹی کے پلیٹ فارم نے یہود دشمنی، کمیونزم مخالف اور انتہائی قوم پرستی کو یکجا کیا۔ 1933 میں ہٹلر کو صدر پارلمان ہنڈنبرگ نے چانسلر مقرر کیا۔ اس نے طاقت کو مستحکم کرنے اور جرمنی کو ایک متعلق الآن ریاست میں تبدیل کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ ہٹلر نے شہری آزادیوں کو معطل کر دیا، سیاسی مخالفت کو دبا دیا اور گestapo خفیہ پولیس قائم کی۔ سیاسی چالوں اور پروپیگنڈا مہموں کے ایک سلسلے کے ذریعے اس نے دوسری تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا۔ نازی پارٹی کو جرمنی میں واحد قانونی سیاست ادارہ کے طور پر قائم کیا۔ ہٹلر کی خارجہ پالیسی کا مقصد جرمن سرزمین کو وسعت دینا اور ایک سلطنت بنانا تھا، جسے تھرڈ ریک کہا جاتا ہے۔ اس نے بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحیت اور علاقائی الحاق کی پالیسی پر عمل کیا۔ 1939 میں پولینڈ پر ہٹلر کے حملے نے دوسری جنگ عظیم شروع کر دی۔ جنگ کے دوران ہٹلر نے ایک منظم نسل کشی کو نافذ کیا، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ نازی حکومت کے سامنے مخالف پالیسیوں کے نتیجے میں لاکھوں یہودیوں کے ساتھ ساتھ دیگر ٹارگٹ گروپس جیسے کہ رومی عوام، معذر افراد اور سیاسی اختلاف کرنے والوں پر ظلم و ستم، جلا وطنی اور قتل عام ہوا۔ ہولوکاسٹ انسانی تاریخ کا سیاہ ترین بابوں میں سے ایک ہے اور انسانی ظلم اور عدم برداشت کی گہرائیوں کی علامت ہے۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی، ہٹلر کی فوجی حکمت عملی اور فیصلہ سازی کی جانچ پڑتال کی گئی۔ ابتدائی کامیابیوں کے باوجود لہر جرمنی کے خلاف ہو گئی اور اتحادی افواج نے بالادستی حاصل کرنا شروع کر دی۔ اپریل 1945 میں جیسے ہی سوویت افواج برلن پر بند ہوئی، ہٹلر شہر کے نیچے اپنے بنکر کی طرف پیچھے ہٹ گیا۔ 30 اپریل 1945 کو اس نے اپنی بیوی ایوا براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ایڈولف ہٹلر کے میراث بدنامی اور وحشت میں سے ایک ہے۔ اس کے اعمال نے ہولوکاسٹ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی پناہ مصائب اور جانوں کا نقصان پہنچایا۔ نازی جرمنی کی شکست نیورنبرگ ٹرائل کا باعث بنی، جہاں زندہ بچ جانے والے اعلیٰ عہدے دانوں کو ان کی جنگی جرائم کے لیے جوابدہ ٹھہرایا گیا۔ ہٹلر کی حکومت کے واقعات متعلق انانیت، زینوفوبیا اور جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کے تحفظ کی اہم خطرات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں۔
دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.